200 سال پہلے اگر غلطیاں ہو سکتی ہیں تو آج بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ابھی کرونا کے معاملے میں ایسی بہت ساری حماقتیں ساری دنیا میں ہوتی رہیں جو اب چھوڑ دی گئی ہے. اب آپ نے کبھی سنا کہ کرونا کے وارڈ میں جو ڈاکٹر اور نرسیں جاتے ہیں وہ ہوا بازوں اور خلا بازوں جیسے لباس میں جاتے ہوں گے؟ نہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ ابھی پری میچور ہے، کرونا کے معاملات میں کوئی بھی قدم پری میچور ہے. لیکن جنرلی ویکسینیشن گورنمنٹ نے کہا کرا لو تو ہم نے کرا لی، لیکن اب آ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی کوئی نفع نقصان ہے یا نہیں ہے. کیونکہ کامن سینس کے تحت ہاتھ دھونا، کامن سینس کے تحت ماسک پہننا اور کامن سینس کے تحت سارے کام کرنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. کوئی سائنس میں نکلے گی ڈسکوری، کوئی سٹرکچر آئے گا، کوئی ایویڈنس ہوگی تو کرونا کے بارے میں زیادہ پتہ چلے گا. فی الحال بیٹر چیز یہ ہوئی ہے کہ کرونا کو فلو سمجھ دیا گیا ہے اور لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اور اس سے ڈرنا چھوڑنے کی وجہ سے جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت نیچے آ گیا. پہلے تو کرونا کا جو لفظ ہے لوگوں کو مار دیتا تھا، اس میں اپنے ساتھ چھوڑ جاتے تھے، بڑے بڑے تماشے ہوئے، لوگوں کی تدفین نہ ہو سکی، لوگوں نے اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دور سے دیکھا. تو کامن سینس سے تو انرجی ویسٹ ہوتی ہے، پر مجبوری ہے، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی تو آپ کامن سینس سے گزارا کرتے ہیں. لیکن اگر ملیریا ہو تو آج آپ کانپتے ہوئے بخار والے مریض کو، جس کو ملیریا ہے، تو اس پہ آپ کمبل ڈالیں گے یا اس کو کلوروکوین دیں گے، اس کو اینٹی ملیریل دیں گے. جب پتہ چل جائے تو پھر آپ وہ چیز اپنا لیتے ہیں جس کا فور شور پتہ چل گیا. جب تک پتہ نہیں چلتا تو جو کامن سینس آپ کی ہے اس کے مطابق کوئی چارہ کرنا ہوتا ہے. انیبلنگ اور پرووکنگ کامن سینس ہے کہ اچھا میں اس کی خدمت کر کے دیکھتا ہوں، میں اس کو پیار کر کے دیکھتا ہوں. یہ کہتا ہے مجھے کسی نے پیار نہیں کیا. ہمارے مریضوں کا قومی ترانہ ہے، مینوں کسی نے پیار ہی نہیں کیتا آج تک. تو وہ جو پیار ہی نہیں کیا تو گھر والے سوچتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس کو پیار کریں، مل جل کے پیار کریں. بندہ کہتا ہے چلو پیار سے کام بنتا ہے تو پیار کر لیتے ہیں. پھر کہتا ہے نہیں میرا خیال ہے بےزتی کریے. بےزتی شروع ہو گئی. پھر بےزتی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی. پھر گلٹ ہوتا ہے اس کا. پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا پیار کر لیتے ہیں، پیار چھوڑ کے پھر بےزتی کر لیتے ہیں. لیکن اب سائنس کہتی ہے کہ نہیں، یہ دونوں کام نہیں کرنے، انیبلنگ اور پرووکنگ نہیں کرنی، انٹرونشن کرنی ہے. اور انٹرونشن کرنے کے لیے آپ کو بات چیت سیکھنی ہے، آپ کو تبادلہ خیالات سیکھنا ہے کہ جس میں آپ حد کو تجاوز نہ کریں، حد کو کراس نہ کریں، حد میں رہ کے بات کریں. اور جب آپ حد میں رہ کے بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے لوز ٹاک نہیں ہوتی، آپ کو گلٹ نہیں ہوتا، اور آپ اپنے گلٹ کو مٹانے کے لیے رشوت نہیں دیتے، آپ اپنے گلٹ کو مٹانے کے لیے اجازت نہیں دیتے. آپ سمپلی سادہ طریقے سے ہاں یا نہ کہتے ہیں. بعض اوقات یہ بڑا پینفل ہو جاتا ہے جب کوئی ہمارے سامنے اپنے ماں باپ کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہو. ہمارے لیے بہت پینفل ہو جاتا ہے. اس طرح کا پہلو جو ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب بوڑھے ماں باپ ہو، 70 سال کی عمر، 75 سال کی عمر، اور ایک ہی نقطے پہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 4 گھنٹے اسی ایک دفعہ بھی سانو یاد نہیں آیا کہ اینو کہیے کہ تو تے آپ اپنی بیوی نال بڑا ظلم کردا رہے ہیں 10-12 سال، سانو کی کہہ رہے ہیں کہ اسی ظلم کیتے وہ دے نال. کہتے سانو خیال ہی نہیں آیا، ساڈی تے مت ماری گئی ہے. اور جب میں نے اسے یہ نقطہ بتایا تو اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس کو پتا تھا، اس کی بیوی مجھے بتاتی رہی ہے، انٹرونشن ڈیٹا میں نے پڑھا ہوا تھا. لیکن اس کا دل بڑا کر رہا تھا کہ ماں باپ کو کھپاؤں. یہ کہاں سے ڈیزائر ہو سکتی ہے کسی 30-35-40 سال کے نوجوان کو کہ اپنے ماں باپ کا بیڑا غرق کر کے چھوڑنا ہے، ان کو کھپانا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے. نہیں، اصل میں وہ چاہ رہا تھا کہ مینوں واپس گھر سدو، ترلا کر کے سدو. مطلب ایک کام بھی کر رہا، وہ اے نہیں سی کہنا چاہتا کہ جناب غلطی ہو گئی، میں باہر جان دیاں گلاں کرنا سا تے تسی انج کرو، مینوں معاف کرو.
تے مینوں تے میری بیوی نو گھر واپس بلا لو. مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں اور اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ کہہ رہا تھا کہ لت اتے رکھ کے تے میں ان گھر جاواں. تھوڑا سا اس بارے میں ایک منت ہی کر سکتا ہوں آپ کی کہ ماں باپ کو جب کہ وہ بڑھاپے میں ہوں خاص طور پر تنگ کرنے سے گریز کیا کریں. لیکن ایڈکشن کی زندگی میں بندہ خود اتنا برباد ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کی عقل کے اوپر بھی بہت زیادہ برا اثر پڑ چکا ہوتا ہے اور وہ خود اتنا تکلیف میں ہوتا ہے. ہی واز ان ریئل پین. جب وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا تو بڑی تکلیف میں تھا اور اس کی تکلیف پتا کب ٹھیک ہوئی؟ جب میں نے کہا کہ اب تم میرے پاس رہو گے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گیا کہ اگر میں کہہ دیتا ہے تو پھر ہونا ہوئے گا. ٹھیک ہے. اور مجھے پتا تھا پہلے تو میں نے سوچا کہ رات 12-1 بجے ہی بھیج دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو سویر تک دیکھ لیتے ہیں. تو سویرے وہ پھر ٹیلی فون پہ بات کی تو بڑا شرمندہ بھی تھا اور میں نے اسے کہا کہ اب ایسا نہ کرنا. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے. اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.